لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا. نبی کی تم نے تو بڑے خوش قسمت ہو آپ لوگ. کیف عاملہم پڑھی آپ لوگوں نے اگلے سال پڑھنا اور پھر ساری زندگی پڑھتے رہنا تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ. حبیب کتنی مشکلات سے گزارا. کسی کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، قاب قوسین کوئی بنا ہے اور نیچے پتھر پڑ رہے ہیں، احد میں دان ٹوٹ رہے ہیں. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا. سعد بن ابی وقاص کا سگا بھائی وہ ادھر اور سعد عشرہ مبشرہ ادھر، اور شکست ہو چکی تھی، اور ابو بکر، عمر، علی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر اور ابو دجانہ اور عباد بن بشر اور عبادہ بن صامت، نعمان بن حارثہ، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور جتنے تیر آ رہے تھے ان کا سامنا طلحہ کر رہے تھے، آگے ہاتھ کر دیتے تھے. ان کا یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا تھا، ساری زندگی. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر اٹھایا اور مارا زور سے. تو نظر یا تلواروں پر تھی یا تیروں پر تھی، پتھر کا کسی کو گمان نہیں تھا. تو وہ ان کے روکنے سے پہلے ہی ان کو چیر کے آپ کے لگا یہاں، تو آپ سیدھے ایسے نیچے گرے ایسے، اور آپ بے ہوش ہو گئے. اور صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ سارے رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے. حبیب بھائی، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اونچی بولنے پر بھی تمہارے عمل ضائع کر دوں گا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. کتنے آداب اللہ سکھا رہا ہے، اور کہیں یا محمد نہیں کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا عیسی مریم انت قلت للناس. ہر نبی کا نام لیا. اپنے شیخ سے پوچھو کہ عربی معاشرت میں نام لینا یہ کم درجہ ہے اور کنیت سے پکارنا اعلیٰ درجہ ہے. ابا فلاں، اور جس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو اس کو ابا عبداللہ کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ، یا ام عبداللہ. کنیت سے پکارنا عزت ہے، نام سے پکارنا برابری ہے. اللہ نے باقی نبیوں کو نام سے پکارا اور اپنے حبیب کو کسی جگہ یا محمد نہیں کہا. یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یہ تو احترام ہے اور یہ لاڈ ہے، پیار ہے. یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. کوئی آدمی رات کو چادر میں لپٹا سو رہا ہو تو اسے مزمل کہتے ہیں. کوئی دن کے وقت چادر میں لپٹا ہوا سو رہا ہو تو اسے مدثر کہتے ہیں. اور جو جس کیفیت میں ہو اس کیفیت کے ساتھ اس کو پکارنا یہ اظہار محبت ہوتا ہے. قم یا ابا تراب. آپ کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ مجھے محبوب ہے جو میرے نبی نے مجھے ابو تراب کہا. قم یا ابا تراب. اب بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے بد دعا کریں. تو کتنا گرم ماحول تھا، ان کے لیے بد دعا کریں. تو ہم نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اس وقت بھی آپ کی رحمت اتنی چھائی تھی. پھر طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پیچھے قریش دوڑے آپ کو پکڑنے کے لیے. تو جب وہ سر پہ چڑھ آئے تو آپ کو اتارا، بٹھایا. آپ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. پھر آپ کو اٹھایا اور پھر دوڑ لگائی.
پھر قریش چڑھ آئے، پھر آپ نے ان کو بٹھایا، طلحہ نے آپ کو بٹھایا اور پھر ان پر پلٹ کے حملہ کیا اور ان کا منہ پھیر دیا، اور پھر آپ کو اٹھا کے دوڑ لگائی۔ قریش پھر چڑھ کے آئے، پھر اپنے اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور پھر پلٹ کے ان پہ حملہ کیا۔ اتنے میں احد پہاڑ قریب آ چکا تھا، تو وہ واپس لوٹے تو پھر ان کو لے کے پہاڑ پر چڑھے، تو وہ آپ نہیں چڑھ سکے، اتنے زخمی تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے، ایسے، اور آپ کو نا اپنی کمر پہ بٹھایا اور پھر کھڑے ہوئے، تو آپ اس غار کے منہ تک پہنچ گئے، تو پھر آپ نے ایسے رینگتے ہوئے آپ غار کے اندر داخل ہوئے، اور وہ پتھر تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کے ساتھ نفل پڑے، آپ نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو وہ پتھر نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا، وہ پتھر نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ بس برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھا ہوگا، آپ کی روح میں طاقت آئے گی۔ میں جم جاتا ہوں نا، ایکسرسائز کرتا ہوں، تو مجھے وزن اٹھواتے ہیں، تو ایسے میرے دانت پس رہے ہوتے ہیں، یوں ایسے کر کے اٹھاتا ہوں ایسے، پھر میرے یہاں وزن رکھ دیتا ہے اور میں بیٹھنے لگاتا ہوں، یہاں وزن رکھ 30 کلو یہاں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایسے بیٹھنے لگاتا ہوں، تو نیچے جاتے ہوئے بھی ہائی ہوتی ہے اور اٹھتے ہوئے بھی ہائی ہوتی ہے، گوڑوں کے اوپر گھٹنوں پر اتنا وزن پڑتا ہے کہ وہ چیختے ہیں، لیکن اس برداشت پر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا، جتنا اس پہ برداشت ڈالی جاتی ہے اتنا وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے خاص طور پر گھر میں ماں باپ، بھائی بہن اور خاص طور پر بیوی، جب آپ ان کے رویوں کو برداشت کریں گے تو آپ کی روح میں ایک طاقت پیدا ہوگی، ہائے ہائے تو نکلے گی، جیسے میں وہ وزن اٹھاتا ہوں تو ہائے ہائے نکلتی ہے میری، اور پھر پیاس لگتی ہے بہت سخت، وہ حالانکہ میں گھر سے پانی پی کے جاتا ہوں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ہوں پانی لاؤ، پانی پینا پڑتا ہے، تو وہ پیاس لگتی ہے، لیکن اس کا فائدہ لوٹ کے آپ کو ہوتا ہے، آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے مسئلے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ صحت مند رہتے ہیں۔ بیماری تو تقدیر ہے، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لیکن آپ کے صحت مند ہونے کا راستہ ہے وزن کو برداشت کرنا۔ یہ جو تھا نا گاما پہلوان، گاما کے نام سنا؟ گاما، غلام محمد عرف گاما، یہ تھا ورلڈ چیمپئن، اس وقت رستم زمان کہتے تھے، اس نے 1913 میں انگلینڈ میں، امریکہ کا پہلوان تھا 7 فٹ کا، اور گامے کا قد تھا 5 فٹ 6 انچ، 5 فٹ، مجھ سے بھی چھوٹا قد تھا اس کا، تو اس نے اس کو اٹھا کے پٹخ دیا تھا۔ پہلے جب وہ مقابلے کے لیے آیا تو جو تھے نا جج، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تیرا قد بہت چھوٹا ہے، تو اتنے بڑے پہلوان سے کہاں لڑے گا، انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج میں تو پھر وہ یا قبول کرے یا پھر ہار مانے، تو پہلے دن کشتی ہوئی تو برابر پہ چھوٹ گئی، اور دوسرے دن اس نے اس کو 1 منٹ میں اٹھا کے پٹخ دیا، 30 من کا پتھر اٹھا کے 1 فرلانگ چلا تھا، 30 من، 30 سیر نہیں کہہ رہا ہوں، 30 کلو تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں، 30 من کا پتھر اٹھا کر 1 فرلانگ چلا، اور وہ پتھر بڑودہ انڈیا کے عجائب گھر میں آج بھی پڑا ہوا ہے۔ تو برداشت کرنے سے جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور برداشت کرنے سے روحانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اس لیے جیسے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ وہ ایک لڑکا تھا نا ادھر کا، اسلام آباد کا، جس نے کوئی 55 منٹ مجھ سے بات کی تھی ٹیلی فون پر، اور بہت خرافات، اور میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، 55 منٹ، اور وہ
فائر کر رہا ہے، فائر کر رہا ہے، فائر کر رہا ہے، ٹھو 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 ٹھو۔ 55 منٹ کے بعد کہنے لگا ایک بات مان گیا ہوں، تیرے اخلاق بڑے اچھے، تو نے میری ساری کڑواہٹوں کو برداشت کی، برداشت کرنا سیکھو۔ میں جتنا آپ کو ممبر پہ بولتا نظر آتا ہوں، عام زندگی میں اتنا ہی چپ رہتا ہوں، تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ میرے بچے ہو، میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو، آپ بھی اس کو سیکھ لیں۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔